اوقات ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے, سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے, اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو, اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے. یہ رب کی نافرمانی. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ. ایک قطرہ آنسو, یہ میرا کرتا ہے نا, اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے, کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا 1 قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے, باہر نہ نکلے, اتنا دے دے, میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا. درود ان پر, سلام ان پر, یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ چل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اور اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے. یہ امتحان کا جہان ہے, یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید, انہ هو یبدئ و یعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. اپنے عرض کی یا اللہ, ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے, اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا, سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا, آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ, آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے, خدا اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. اپنے اخلاق پوچھے, اپنے اخلاق پوچھے, اپنے اخلاق پوچھے, اپنے اندر نرمی پیدا کر. لوگوں کی دکھ ایسے سہ جاؤ جیسے سپنج پہ مکہ مارو تو سپنج دب کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, کچھ نہیں کہتا. لوہے پہ مکہ مارو تو اپنی انگلیاں ٹوٹتی, سپنج بن. لوگ کہتے ہیں اپنی حد میں رہو, کیونکہ پانی حد سے گزر جائے تو طوفان بن جاتا ہے, اور انسان حد سے گزر جائے تو شیطان بن جاتا ہے. کفر والے لوگوں میں ایمان والا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایمان والا ایمان والوں سے ہی تعریف لے سکتا ہے, خیر والا خیر والوں سے تعریف لے سکتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عزت والا عزت دوسروں کی کر سکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو وہ دوسروں کی عزت نہ کرے. اس کی اپنی عزت کی حفاظت ہی ہے وہ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ ہو جاؤ تو صدقہ دے کر
खुदा से तिजारत कर लिया। बेटियों को हमेशा कहा जाता है कि सियानी बनो, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है। लेकिन कभी बेटों को क्यों नहीं कहा जाता कि सियाने बनो, कोई तेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यहीं बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग हो जाओ तो सदका देकर खुदा से तिजारत कर लिया करो। इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें उसके सामने आने लगती हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन। और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला का। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। दूसरों से उम्मीदें ना रखा करें, जिंदगी के आधे दुख कम हो जाएंगे। गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है खाना हजम कर। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराजगी और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। खुदा को नाराज करके लोगों को राजी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं, मगर खुदा के बदले कोई दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। सबसे ज्यादा काबिल नफरत वो शख्स है जो दूसरों में ऐब तलाश करता है।